دو دلوں کی داستان قسط نمبر 4۔ ہائے، وہ اپنے دھیان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب من اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس نے بھی بنا دھیان دیے جواب دیا، لیکن جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو پھر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو من؟ میں یہاں پڑھنے آتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شکر ہے تم نے بتا دیا مجھے۔ بے وقوف انسان، یہاں میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ یار، بات کرنے آیا ہوں، اور کیا کرنا ہے میں نے؟ من، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اس طرح، پلیز جاؤ تم یہاں سے۔ یار، ہر بات پہ تم مجھے جانے کا کیوں بولتی ہو؟ تمہارے پیسے تھوڑی نہ چوری کرتا ہوں میں، جو ہر وقت مجھے بھگانے کے چکر میں ہوتی ہو۔ اور تم تو جیسے بھاگ جاتے ہو نا میرے کہنے پر، اتنے ڈھیٹ ہو تم کہ کوئی حد نہیں۔ اس نے کہا تو من نے اسے گور کر دیکھا۔ لمس، ایک بات تو بتاؤ، جیسے میرے منع کرنے پر تم رک جاؤ گے نا؟ بکو، وہ بھی چڑھتے بولی۔ میں کیا بہت برا ہوں، یا میرا کریکٹر اچھا نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسے سیریس دیکھ کر وہ بھی سیریس ہوئی۔ بتاؤ نا، کیا بہت برا ہوں میں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے من، تم میں کوئی برائی نہیں ہے، تم بہت اچھے ہو، خود کو جج کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں اچھا ہوں اور مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے تو تمہیں پھر کیا پرابلم ہے لمس؟ یار، میں تم سے سچی والی محبت کرتا ہوں، کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ وہ خود بہت کنفیوز تھا۔ جب وہ ایک اچھا انسان تھا تو لمس کو پھر کیا پرابلم تھی؟ من، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہیں 1000 بار بتا چکی ہوں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مانا کہ ماما بابا نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، لیکن میں اس کا غلط یوز نہیں کر سکتی۔ میرا مسئلہ تمہارا دل ہے۔ وہ بولا تو وہ حیران ہوئی۔ میرا دل کیسے مسئلہ ہے من؟ کیونکہ تمہارا دل میرے پاس ہے، اور تمہارا دل ہر وقت میرے دل سے التجا رہتا ہے۔ پھر میرا دل مجھ سے لڑائی کرتا ہے اور میں پھر تم سے الجھنے یہاں آ جاتا ہوں۔ وہ تو اس عجیب و غریب منطق پر حیران ہوئی تھی۔ اس میں غلط یوز کیا ہے لمس؟ پیار کرنا کوئی غلط بات ہے کیا؟ آج وہ فل موڈ میں تھا۔ من، جا کر کچھ ٹھنڈا پی لو، گرمی سر پہ چڑھ گئی ہے تمہارے۔ کبھی میری بات کو سیریس نہیں لیتے تم لا دو ٹھنڈا، میں پی لوں گا۔ وہ اپنے بیگ کو زمین پر رکھتا وہیں لیٹ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو من، یہ کوئی جگہ ہے تمہارے آرام کرنے کی؟ تم ساتھ ہو تو ہر جگہ قابل آرام ہے میرے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اسے بھی وہ اچھا لگتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور بڑے لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کی شادیاں مڈل کلاس فیملی میں نہیں کرتے تھے۔ دیکھو من، تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، اور ابھی عمر بھی نہیں ہے تمہاری شادی کی۔ پڑھائی میں ابھی 2 سال رہتے ہیں، اس کے بعد تم بزنس جوائن کرو گے تو شروع میں تمہیں بہت وقت دینا پڑے گا، اپنے بزنس کو سیٹل ہونے میں وقت لگے گا۔ پھر تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہوگی، پھر جا کر تمہارا نمبر آئے گا۔ ان سب میں ابھی بہت وقت پڑا ہے من، اپنا دھیان پڑھائی پر لگاؤ، ان فضول کاموں میں نہیں۔ اور ہو سکتا ہے یونی کے بعد تمہیں یاد بھی نہ رہے کہ کوئی لمس نامی لڑکی بھی تھی۔ کتنا فضول بولتی ہو تم، جان ہو تم میری، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تمہیں میری محبت فضول لگتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بھول جاؤں گا میں؟ تو ایک بات یاد رکھنا لمس زاہد، جو دل میں بستے ہیں نا، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں ہر وقت آپ کو یاد رہتی ہے، آپ کے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اور میں کون سا ابھی تم سے شادی کا کہہ رہا ہوں؟ تم ایک بار ہاں کرو، رشتہ ہو جائے، تم میری ہو جاؤ تو میں ٹینشن فری ہو جاؤں۔ تو اب تمہیں کیا ٹینشن ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ؟ وہ اس سے زچ ہوتے بولی۔ یار، ٹینشن ہی تو رہتی ہے تمہاری،
نہ جانے کب کوئی رشتہ آ جائے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والے تمہیں کسی اور کا کر دے۔ لمس تو اس کی اتنی دور کی سوچ پر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، جب تک بھائی اور آپی کی شادی نہیں ہو جاتی میرے بارے میں کوئی سوچے گا بھی نہیں من۔ فرض کرو میں تم سے کہہ بھی دوں کہ گھر والوں کو بھیج دو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ماما بابا آپی اور بھائی سے پہلے میری منگنی تو کیا میرا رشتہ بھی نہیں کریں گے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اوہ، اس کا مطلب تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ یہو، وہ خوشی سے اٹھ بیٹھا، بلکہ اٹھ کیا بیٹھا کھڑے ہو کر ناچنے لگا۔ آس پاس کے سبھی اسٹوڈنٹ اب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اف، بیٹھ جاؤ من، سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی وہ نہ بیٹھا تو لمس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا جس سے وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ او ظالم، مار ڈالا، وہ اپنی کمر پکڑتے بولا۔ سب اسٹوڈنٹ ہنسنے لگے۔ کیا کی لگا رکھی ہے، جاؤ کام کرو اپنا۔ وہ ان پر بھڑک اٹھا تو سب ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ من اب لمس کو گھور رہا تھا۔ کیا تھا یہ لمس؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کیا تھا یہ؟ کیوں بندروں کی طرح ناچ رہے تھے؟ اور میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ دانت پیستے بولی۔ یار، ابھی تو کہا کہ میں تمہیں گھر والوں کو اپنے گھر آنے کا کہوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرض کرو، جو چیز ہونی ہی ہونی ہے، میں اسے فرض کیوں کروں؟ اور ویسے بھی میں میتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، بزنس کا ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھ بیٹھا۔ لمس پہلے تو اسے گھورتی رہی، پھر رونی صورت بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے وہ بھی مسکراتا ہوا بیگ لیتا اس کے پیچھے چل دیا۔ سر، ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا پڑے گا، کوئی پولیس کیس آیا ہے۔ ظہیر کیس کی فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے اسسٹنٹ نے اسے کہا۔ ابھی ہاسپٹل سے اسے فون آیا تھا۔ چلو تم گاڑی نکلواؤ، میں آتا ہوں، وہ فائل بند کرتے بولا، پھر اپنی کیپ اور اسٹک لیتا باہر چلا گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سر، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک کیس کبھی نہیں دیکھا۔ جس آدمی کو ہاسپٹل لایا گیا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ حالت جس نے بھی کی ہے، اس نے نہ تو اسے زندوں میں چھوڑا ہے نہ مردوں میں۔ اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر اذیت دی گئی ہے اسے۔ لگتا ہے مارنے والے نے اپنا سارا غصہ اس غریب پر نکالا ہے۔ ڈاکٹر تو بتاتے ہوئے بھی کانپ رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل لایا کون ہے ڈاکٹر؟ ظہیر کا پہلا شک ہی بیسٹ پر گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کون لایا ہے۔ یہ آدمی ہمارے وارڈ بوائے کو صبح پارکنگ میں ملا تو وہ اسے یہاں لایا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر؟ جی سر، آئیے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں آیا تو ایک دفعہ تو وہ بھی آنکھیں بند کر گیا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ عمر کے قریب آیا اور ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اور یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو عمر بے بسی سے رونے لگا۔ سوری سر، لیکن یہ آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن کیوں ڈاکٹر؟ اس کی مدد سے ہی تو ہم اس درندے کو پکڑ سکتے ہیں۔ سر، اس نے اس کی زبان کاٹ دی ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ زندہ بچ بھی گیا، جو کہ ایک معجزہ ہوگا، تو کبھی بول نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر کے بتانے پر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایک اور بات سر، ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے دیکھا تو وہ ایک چٹ اٹھائے ان کے پاس آیا۔ ہمیں یہ اس کے پاس سے ملا، وہ چٹ ظہیر کو دیتے ہوئے بولے۔ چٹ دیکھ کر غصے کی لہر دوڑ گئی اس کے اندر۔ بیسٹ، بس ایک دفعہ تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ سرخ آنکھوں سے چٹ کو گھورتے بولا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلتا جب عمر کے وجود کو جھٹکے لگنے لگے۔ وہ فوراً اس کے پاس واپس آیا تھا۔
ڈاکٹر نے بھی اس کا سینہ زور زور سے دبایا لیکن بے سود وہ مر چکا تھا۔ وہ ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھتا غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا تانے آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز تس نس کر ڈالے۔ اتنے میں اسسٹنٹ اندر آیا۔ سر مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کی فائل کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ نہیں بالکل نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے سر آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کیا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر اس بیسٹ نے آج تک جتنے بھی قتل کیے ہیں وہ سب گناہ گار تھے۔ ہمیں جو پچھلا کیس ملا اس میں بھی وہ آدمی ڈرگس سمگل کرتا تھا۔ دوسرے کیس میں جس کو اس نے مارا وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ شخص جو ہاسپٹل میں تھا عمر نام تھا اس کا، اس نے ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو بعد میں مار ڈالا۔ دیکھا جائے تو ایک طرف سے وہ ہمارا کام ہی کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنے اثر و رسوخ سے چھوٹ جاتے ہیں، جن کے کیس کی فائلیں ہمارے تانوں میں پڑی گرد میں لپٹی ہوئی ہیں، وہ کیس یہ بیسٹ اپنے طریقے سے حل کر رہا ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے امین، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ مانا کہ وہ گناہ گار لوگوں کو سزا دیتا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے سر؟ کرنا کیا ہے امین؟ آج چٹ دی تو کل کوئی اور ثبوت بھی آ جائے گا، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے، میں اسے چھوڑوں گا تو نہیں۔ خیر ابھی میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی سر، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ میں اندر آ جاؤں دا جان؟ ارے آؤ آؤ، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ وہ کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے جب مصدق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزی تو نہیں تھے؟ ارے نہیں، بس فری تھا تو سوچا کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لی جائے، اور ویسے بھی میرے بچوں کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ دجان جب بھی اسے دیکھتے تھے ان کا سینہ اور چوڑا ہو جاتا تھا۔ انہیں اپنے اس پوتے پر کچھ زیادہ ہی من تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور دوائیاں لے رہے ہیں نا آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دوائیاں بھی لے رہا ہوں۔ تمہاری دادی سب بھول سکتی ہیں لیکن مجھے یہ کڑوی کسیلی دوائیاں کھلانا نہیں بھولتی۔ وہ منہ بنا کر بولے تو وہ ہنس دیا۔ بہت اچھا کرتی ہیں، ورنہ آپ ہمیشہ دوائیاں لینے میں بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، میں آپ سے کچھ خاص بات کرنے آیا تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ اصل مدعے پہ آیا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو مصدق؟ داجان بھی سنجیدہ ہوئے۔ دیکھیں داجان، میں جانتا ہوں اس بات کا ذکر کرنا منع ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کا چوتھا پورشن اتنا ویران کیوں ہے؟ اس میں بسنے والے کہاں ہیں؟ مصدق مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا تم بھی اس کو نہ چھیڑو۔ وہ ایک دم غصہ ہو گئے تھے۔ ریلیکس داجان، غصہ مت ہو، لیکن میں واقعی اس راز کو جاننا چاہتا ہوں، بلکہ صرف میں ہی نہیں باقی سب بھی جاننا چاہتے ہیں۔ آپ تایا ابو کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہے؟ بس کر دو مصدق، میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور امید ہے تم بھی دوبارہ یہ بات نہیں کرو گے۔ جا سکتے ہو اب۔ وہ بات ختم کرتے دوبارہ کتاب پڑھنے لگے۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی سے داجان کو دیکھتا باہر نکل گیا، لیکن اب اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ آپ کی ماما بتا رہی تھی کہ بخار ہو گیا تھا میرے بیٹے کو۔ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج ہی واپسی ہوئی تھی تو وہ سیدھا اس کے پاس آئے تھے۔ جی بابا، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ دنوں سے، اور پھر ہلکا پھلکا بخار بھی ہو گیا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میری جان کی اتنی طبیعت خراب تھی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، ورنہ میں فوراً آ جاتا۔ ارے بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں،
آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آج آپ کو دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ پکا؟ جی پکا۔ اوکے، ریسٹ کرو اور کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ لیکن بابا میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، میرا ارادہ کل کالج جانے کا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر جب تک صحت مند ہو جاؤ گی تو کالج جاؤ گی، اور اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ وارن کرتے بولے تو وہ ان کی اتنی محبت پر کھل کر ہنس پڑی۔ جیسے آپ کا حکم، وہ سر کو خم دیتے بولی تو وہ اس کا سر چومتے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ کون تھا وہ ایم کے اور کیوں اس کی زندگی میں عذاب بن کر آ گیا تھا؟ اسی ڈر کی وجہ سے اسے بخار بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی بابا کہ آپ کی بیٹی کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مصدق، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ وہ آج آئزل سے ملنے پارک آیا ہوا تھا، جہاں وہ اکثر آتے رہتے تھے۔ لیکن اسے گمسم دیکھ کر آئزل کو اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ یار ایزو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آخر بات کیا ہے مصدق، مجھے بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اسے پریشان دیکھ کر۔ یار وہیں تایا ابو والی بات۔ میں نے رات کو پھر داجان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ الٹا غصہ ہو گئے تھے۔ وہ ان کے بارے میں بتانے کو راضی نہیں ہے اور نہ دادو کو یہ بات بتاتی ہے۔ یار میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ایسا جو وہ آج ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ مصدق، اگر آپ کے دادا جان آپ لوگوں کو کچھ بتانا نہیں چاہتے تو آپ بھی انہیں فورس مت کریں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی۔ مانا آپ اپنے تایا ابو سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ماضی میں ایسا کیا ہوا سب جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے داجان نہیں مان رہے تو آپ کوشش کریں نا خود سے جاننے کی۔ کیا مطلب، میں خود سے کوشش کیسے کر سکتا ہوں نیزو جب تک مجھے کوئی کچھ بتائے گا نہیں؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے مصدق۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کے کندھے سے سر اٹھاتے بولی۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ بھی متوجہ ہوا۔ آپ نے ابھی تک اپنے تایا ابو کو نہیں دیکھا، رائٹ؟ اس نے سر اسباب میں ہلایا۔ وہ جب حویلی سے گئے تھے یا نکالے گئے تھے، وٹ ایور جو بھی تھا، تب آپ بہت چھوٹے تھے، آپ کو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ تو آپ کسی طرح سے ان کے پورشن میں جائیں، وہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا آپ کو، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کی کوئی تصویر ہی مل جائے گی۔ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ یہ آپ کے تایا ابو ہیں۔ تصویر مل گئی تو انہیں ڈھونڈنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔